गया। तो अब ये कहते हैं कि जब वक्त आया, बयानबाजी का नहीं, जब वक्त आया हकीकी माने के अंदर इस उसूली मौक़िफ़ को हकीकत में बदलने का, तो अब वो कहते हैं कि जनाब ये पता नहीं बहुत बड़ी साजिश हो रही है। वजह क्या है? कौम को ये सोचने की जरूरत है कि इसकी वजह क्या है, ये इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, और सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है, और भी ममालिक के अंदर हमने ये देखा है कि जुर्म और सियासत और जमहूरियत जुड़ जाते हैं। लोग गलत पैसा बनाकर इलेक्शन जीते हैं और सेनेट के अंदर तो कहना चाहिए खरीदते हैं, हर एक नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी आते हैं। और उसके बाद जब वो सारा पैसा खर्च करके आ जाते हैं, फिर उन्होंने कमाई करनी होती है, और उस कमाई का एक जरिया जो है वो सेनेट का इलेक्शन भी है। और ये असेंबली जो है उस लिहाज से सेनेट में, इस असेंबलियों के अंदर जो 2018 से 23 वाली जो असेंबली है, उसमें वो लोग जिनको अपना जमीर बेचने में शर्म महसूस नहीं होती, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि एक नहीं 2 सेनेट के इलेक्शन है। और आपको मैं ये भी बता दूं, और मैं आपको जहां पे जो हमारे साहबी बैठे हैं इनको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनके पास पहले खबर पहुंची होगी, रेट लगने शुरू हो गए, इस इलेक्शन के भी रेट लगने शुरू हो गए। अब इस सूरत हाल को कि जो जुर्म के साथ जुड़ गया है, पहले काला पैसा बना कर आओ, फिर खरीदो, सेनेट के अंदर सीट लेके वहां पर पहुंच जाओ, और फिर वहां से अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके मजीद पैसा कमाओ, उसको तोड़ने के लिए एक मौसर हथियार जो है वो ये जो इस वक्त तरमीम जिसकी तजवीज की गई है, और जिसके लिए कहा गया है कि एक शफाफ तरीके से जितनी सीट्स किसी भी पार्टी की बनती हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, उनको पूरा हक है, उतने लोग वो मुंतखब करें, और जिसको भी वो नॉमिनेट करना चाहते हैं वो मुंतखब होकर आए। जाहिर है इस, अगर मैं इसको खेल कहूं, एक घनौना खेल है, लेकिन इस घनौने खेल के अंदर हुकूमत के पास तो बहुत हथियार हो सकते हैं। और ये जो आजकल दावे कर रहे हैं ना कि वो हुकूमत जो है वो घबराई हुई है, तो मैंने अभी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन को आपको पहले बता दिया था। अभी फैटर्स के अंदर दिसंबर में क्या हुआ, ये इतनी जो चीखें निकल रही थी, ये किधर से आ रही थी? क्योंकि सबको पता है कि मुश्तरका हाउस के अंदर जिस वक्त वोटिंग की बारी आई फैटर बिल्स के ऊपर, तो अक्सरियत तो ऑपोजिशन की थी, लेकिन ये अपने मेंबर पूरे नहीं कर सके। तो ये भी इनकी गलतफहमी है। ये जिस वक्त वोटिंग होगी और ये तरीकेकार अगर हम ना बदलते तो शायद तहरीके इंसाफ की 1-2 सीटें, 3 सीटें और भी निकल आती, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। ये एक इमरान खान का एक यकीन है, उनका ये सोच जो है वो सियासत से नहीं, ये तो उनकी क्रिकेट के वक्त से शुरू हुई है। दुनिया की बेहतरीन टीम खेलने के लिए आ रही है वेस्ट इंडीज, और पहली दफा दुनिया की तारीख में होता है कि फैसला होता है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रल अंपायर के साथ खेला जाएगा, दुनिया की बेहतरीन टीम के खिलाफ खेलते हुए, ये सोचे बगैर कि जीत जाएंगे हार जाएंगे। इसी तरीके से जिस वक्त ये वीडियो सामने आई, क्या ये पहली दफा हमें पता चला है कि पैसे दिए गए? लेकिन पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि पार्टी चेयरमैन ने 20 मेंबर असेंबली की रुकनियत मुअत्तल कर दी, ये सोचे बगैर कि इसके बाद हमारी हुकूमत रहती है कि नहीं रहती। तहरीक इंसाफ इस मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़के आई है कि एक शफाफ इलेक्शन के निजाम के लिए हमारे पास जितना आईनी इख्तियार है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम असेंबली में बिल भी लेके गए। वहां पर जो तमाशा आपने देखा, सारी कौम ने देखा, वो तो लाइव तमाशा सारी कौम देख रही थी। किस बात पे एहतजाज हो रहा था कि सियासतदान जो बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, उनकी दिहाड़ी बंद होने वाली है अगर सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हो जाएंगे। जो करोड़ों रुपए की इस वक्त बोली लग रही है और लोगों की राल टपक रही है कि वो करोड़ों रुपए कमाएंगे अपना जमीर बेचकर, कि वो मौका उनसे छिन जाएगा, किस बात पे एहतजाज कर रहे थे? इसी तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट को भी रुजू किया, और क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल, सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल का टाइम करीब आता जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया है, इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया कि ऑर्डिनेंस लेके आया जाए। जाहिर है आइन की तशरीह करना सवाबदीद है सुप्रीम कोर्ट की, जो भी उनका फैसला होगा हतमी होगा, लेकिन हमारा जो अपने वोटर्स के साथ हमारा वादा था, जो हमारा वादा कौम के साथ था कि हद्दुल वसा आइन के दायरे के अंदर रहते हुए जो भी हम काम कर सकते हैं, इस घिनौने कारोबार को, जो मैं बोलता हूं कि वहां देखें कि कहां बैठते कहां हैं, ऊपर अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं,
اور کوٹھوں پہ تو جسم بکتے ہیں, یہاں ضمیر بیچے جاتے ہیں. اس کو بند کرنے کے لیے جو بھی تحریک انصاف کے پاس, حکومت کے پاس, ہماری جو کولیشن گورنمنٹ کے پاس جو بھی راستہ ہے, ہم نے وہ تمام راستے اختیار کیے ہیں. اب امید ہے کہ سپریم کورٹ یہ سب دیکھتے ہوئے, ان کو بھی حقیقت کا بھی پتا ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں کیا ہوتا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ انہی کا استحقاق ہے, قانون وہ آئین بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے, تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. تھینک یو. You take over. جی 2-3 کوشچن. جی جی سر یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہم آنا چاہ رہے ہیں, لیکن شفافیت کے ساتھ ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ ماضی میں ایک بات چلتی رہی ہے کہ لیڈر کھمبا بھی کھڑا کرے تو اس کو ووٹ دیا جائے. اگر کوئی ایسا امیدوار ہوتا ہے جس کو پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب پیراشوٹ سے آیا یا اس کا حق نہیں تھا کہ اس کو غلط ٹکٹ دیا گیا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ووٹرز کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس پرسن کی ایبلٹی اور اس کی ڈیڈیکیشن اور اس کی جو باقی ساری صلاحیتیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ووٹ دیں, بلکہ اگر پارٹی نے اس کو ٹکٹ دے دیا تو اس کو باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو ٹکٹ اس کو ووٹ دیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پابند بنا دیا جائے؟ آپ آئین میں سے بہتر سمجھتے ہیں. آئین کے اندر جو ہے شک جس سے ممبرشپ ریووک ہوتی ہے, دو شرائط ہیں, وہ یا پرائم منسٹر کا الیکشن اور نو کانفیڈنس موشن ہے, یا وہ بجٹ کا پاس کرنا ہے. اگر آپ کے ضمیر کی آواز ہے اور آپ پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچ کے نہیں کر رہے, تو آپ کو کیا خراب ہوا؟ آپ کھڑے ہوں وہاں پہ ہاتھ کھڑا کر کے سارے پاکستان کے سامنے بتائیں. اسد عمر صاحب اور سینیٹر شبلی فراز صاحب, آپ دونوں سے ایک ادھوری کہانی کا جواب چاہیے. آپ نے ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی کا ابھی ایک ٹی وی فوٹیج کا ذکر کیا. مارچ 2018 میں پارلیمنٹ میں چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں, اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. آپ سے اس کہانی کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کی مذمت کرتے ہیں کہ اکثریت کو اقلیت میں سینٹ میں تبدیل کیا گیا تھا. تھینک یو سر. میں تو آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا, جو بھی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے کیا کہا تھا, وہ آزاد ہے, جس مرضی کو ووٹ ڈالنا چاہے وہ ضرور ڈالے. آئین اس کو, قانون نہیں روکتا. اور اگر آپ کے خیال میں یا کسی اور کے خیال میں کوئی بنیاد یہ بنی اس ووٹ کے بدلنے کی کہ جو آئین کے مترادف تھا یا جو اخلاقیات کے مترادف تھا, تو ہم اسی کا تو راستہ بند کرنے کی بات کریں نا بھائی. اور ایک سیکنڈ, راستہ روکا تھا سر سینٹ میں. جی سر, آپ قوم کو کیوں نہیں بتا دیتے کہ سینٹ میں اکثریت کو اقلیت میں کس نے تبدیل کیا تھا, پارلیمنٹ میں آ کے کس نے شب کو مارا تھا؟ سر میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ ممبرز نے ووٹ ڈالے تھے نا, وہ مریخ سے تو مخلوق نہیں آئی تھی جس نے ووٹ ڈالے تھے. یہ فرمائیے گا کہ آپ آرڈیننس بھی لے آئے, سپریم کورٹ کا ریفرنس بھی ایکسرسائز کر لیا, پارلیمنٹ میں بھی آپ ریزولوشن آ رہے ہیں. بطور پولیٹیکل ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شو آف ہینڈ والے معاملے کو کرنے میں کارگر ثابت ہو جائے گی آپ کی تمام کوشش؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے کہ تحریک انصاف کتنی سینٹ کی نشستیں اپنے پولیٹیکل سینیریو کے کوٹا پہ کتنی ایکسپیکٹ کر رہی ہے پروونسز وجہ آپ کو کیلکولیشن کی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے جو اختیار میں تھا ہم نے وہ تمام کام کیے. ہم اسمبلی کے اندر بل بھی لے کے گئے, ہم آرڈیننس بھی لے کے آ گئے, ہم نے سپریم کورٹ کے پاس خود چل کے گئے ہیں, ہم نے ان سے بھی تشریح کرنے کو کہا ہے. آخری فیصلہ جو ہے ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ جو تشریح کرے گی اسی بنیاد کے اوپر ہوگا. جہاں تک آپ سیٹس کی بات کریں نا, جیسے میں کہہ رہا تھا, حکومتیں جو ہے ہم تو پولیٹیکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آگے پیچھے کر کے بہت کچھ نکلوا سکتے ہیں, ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 2 سیٹیں تحریک انصاف کی زیادہ آ جائیں. اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار ان کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے. وہ دوبارہ سے آپ کے اور ہمارے بچے جس وقت ٹی وی دیکھیں تو ان کو ٹی وی دیکھ کے شرم سے ان کے سر نہ جھکیں کہ کس قسم کے ہم نے لوگ منتخب نمائندے بھیجے ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ سینٹ کے الیکشن کوئی آج تو اناؤنس نہیں ہوئے, اس مہینے میں تو اناؤنس ہوئے نہیں, جب سے آپ اقتدار میں آئے تھے تب سے یہ طے تھا کہ یہ الیکشن فلاں تاریخ کو فلاں سال میں ہونے ہیں. تو یہ اب ایک بحران جو پیدا ہوا ہے اور اپوزیشن کے یہ اعتراض ہے کہ اس قدر ایمرجنسی میں آپ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے, آپ آرڈیننس بھی آپ نے نافذ کر دیا, یہ پہلے سے یہ مشق شروع کیوں نہیں کی گئی؟ دوسری بات یہ بتائیے کہ اگر آپ آرڈیننس کے ذریعے یہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کروا لیتے ہیں تو کیا یہ راستہ نہیں کھل جائے گا کہ جب چاہے جو حکومت چاہے آرڈیننس پیش کرے اور آئین کو ترمیم کر لے؟ دیکھیں, یہ آرڈیننس ایشو کرنا کسی بھی حکومت کا اختیار ہے,
کیا وہ آرڈیننس جو ایشو کیا گیا ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہے؟ اس کا فیصلہ حکومت نہیں کرتی، سپریم کورٹ کرتی ہے. تو جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا ظاہر ہے وہ مقدم ہوگا اور وہی فیصلہ آخر ہوگا. دوسرا اس سے پہلے والا حصہ کیا پوچھ رہے تھے؟ ایمرجنسی. اچھا اگر ایمرجنسی کی بات کریں سر جی، ہم بیٹھے اور میں اس کا حصہ تھا، جہانگیر ترین تھے، شاہ محمود قریشی تھے، عارف ادوی تھے، ہم نے مذاکرات کی 2014 میں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا انتخابی اصلاحات کا ایک ایجنڈا لے کر آتے تاکہ یہ ہر دفعہ جو ہے نا یہ ہنگامہ نہ ہو. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی، سینٹ کے الیکشن بھی ڈسکس کیے گئے اور اینڈ میں ایک معاہدہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جو حکومت وقت تھی اس نے وہ معاہدہ لیا اور انہوں نے ایسے دراز میں رکھ دیا. ایک بھی اس میں سے اقدام نہیں کیا گیا. جب 2018 کا الیکشن ہوا تو انہوں نے خود ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا. ہم نے اس وقت آفر کیا آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، نظام میں کیا بہتری چاہتے ہیں. پھر پچھلے سال 2020 کے اندر ایک باقاعدہ انتخابی اصلاحات کا بل CCLC نے پاس کیا، کابینہ نے پاس کیا، وہ اسمبلی کے اندر اس وقت موجود ہے. جب دسمبر میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو ہم نے کہا آئے جی ہم بات چیت کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر انتخابی اصلاحات بھی ایک ہیں. انہوں نے کہا جناب سب سے پہلے آپ ہمیں NRO دیں گے، کیا وہ کہتے ہیں جی مشہور جو جس طرح مٹھائیاں ہوتی ہیں، تو وہ نیب آرڈیننس کی 37 کلازز میں سے 34 کے اندر آپ ترمیم کر دیں ورنہ ہم بات کرنے کے تیار نہیں ہیں. تو بھائی یہ تو سینٹ کا الیکشن سر پہ آ گیا ہے، ہم کب تک انتظار کریں گے یہ سلسلہ؟ ہم تو ان سے 5 سال 6 سال سے بات کر رہے ہیں. آپ آخری سوال کر لیں اس کوشچن میں. ITP کے پیمنٹ کے حوالے سے فیصلہ ہوا تو 4 سے 3 ارب روپے جو اس سے ایک تو ذرا بریک اپ بتا دیں کہ کتنا پے کیا جائے گا، اور سیکنڈلی جو 53 بلین کچھ ITPs کا اس پہ ڈسٹریبیوٹڈ تھا اماؤنٹ، اس اماؤنٹ کو بتا دیجیے اور وہ کون کون سے ITPs ہیں جن کا اماؤنٹ پے ہے. تھینک یو. اچھا جی میں اب اجازت لیتا ہوں کیونکہ صرف یہ والا پارٹ میں نہیں کرتا، یہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ شبلی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے جس طرح ابھی آرڈیننس کا ذکر کیا ہے، یقیناً اپوزیشن اس کو ڈسکس کرے گی، اس کے اوپر آپ کا کیا عمل ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے یہ پیسوں کا ذکر کیا ہے، اس میں اگر آپ کی اپنی PTI کے اگر لوگ ہوں اگر بیچ میں پائے گئے تو ان کے ساتھ کیا سر 20 کو پہلے فارغ کر دیا تھا، اگر ابھی بھی کوئی نظر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی عمران خان اس کو بھی فارغ کر دیں گے. کابینہ میں وزیر بھائی سلطان محمود خان قانون وہ اس ویڈیو میں موجود ہے، تو کیا آپ میں وہی تو بول رہا ہوں نا، جو بھی کسی پارٹی کو، ہم تو کبھی بولتے ہی نہیں نا کسی کو چھوڑ دو، جس نے بھی غلط کام کیا اس کو فارغ کر دیا ہے، بالکل فارغ کر دینا چاہیے. دوسرا سوال کیا تھا؟ دیکھیں آرڈیننس جو ہے اپوزیشن کے بیان سے مسترد نہیں ہوتا ہے. آرڈیننس کا آئین کے اندر ایک طریقہ کار واضح ہے، 120 دن حکومت کے پاس موجود ہے. اس 120 دن کے اندر ہم نے اسمبلی میں جا کے نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی سے اس بل کو آرڈیننس کو پاس کروانا ہے اور اس کے بعد سینٹ سے اس کو پاس کروانا ہے. اور اگر کسی ایک ہاؤس میں منظور ہوتا ہے اور ایک میں نہیں ہوتا تو پھر جوائنٹ سیشن کے اندر اپروو کرانا ہے. تو وہ طریقہ کار اس کے اندر طے ہے. اپوزیشن ظاہر ہے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے گی جب بھی وہ ووٹ کے لیے آئے گا، لیکن آرڈیننس ان کی بیان دینے سے مسترد نہیں ہوتا. میں اجازت دوں گا جی شبلی کو ہینڈ آف کریں. جی جناب، دیکھیں میں تو آپ کو اسد عمر صاحب نے بڑے مدلل اور تفصیلاً آپ کو سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں جو حکومت کا نقطہ نظر ہے وہ پیش کر دیا. اب میں آتا ہوں کابینہ کی جو آج کی جو میٹنگ تھی پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں، تو اس میں ہم نے مختلف قسم کے ایشوز کو ڈسکس کیا، جس میں کہ سب سے پہلے کیونکہ جس طرح بتایا گیا کہ جو مہنگائی ہے خاص طور پہ وہ اشیاء خوردنوش جو کہ عام آدمی کے مصرف میں آتی ہیں، اس کے لیے جو پہلے پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی گئی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایڈمنسٹریشن کا بھی رول تھا، تو اس میں یہ دیکھا گیا تھا ملکی سطح پر کہ وہ افیکٹو نہیں تھی اور وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی. تو اس لیے پچھلی کابینہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بین کر دیا تھا اور ان کو ختم کر دیا تھا. ایک آج پتہ چلا کہ جو اسلام آباد کی جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے
یعنی کہ آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، کمشنرز، یہ تاریخی طور پہ ہمیشہ انہوں نے پرائس کنٹرول یا جو نرخنامے آویزاں ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ ذمہ داری دوبارہ ان کو دے دی گئی ہے کہ وہ ذمہ دار ہوں گے کہ جو بھی پرائسز ہیں، خاص طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک علاقے میں یا ایک مارکیٹ میں ایک پرائس ہے اور جو ساتھی میں جو منسلک، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہے یا شہر کا دوسرا حصہ ہے، جس طرح کراچی ہو گیا، بڑا شہر ہے، یا اور شہروں میں بھی، تو جو پرائس کا جو ڈفرنس تھا وہ تو ہونے نہیں چاہیے. تو اس کے لیے ذمہ داری، فوکس ذمہ داری ایک ہی ادارے پہ ڈال دی گئی ہے، وہ ہے انتظامیہ پہ. تو اس سے ہم انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں کہ جو پرائسز کا جو ڈفرینشیل ہے، یعنی جو مختلف پرائسز ہیں ان کی میں برابری لانے کے لیے یہ بھی ایک بہت ہی افیکٹو اور مؤثر اقدام ہوگا. دوسری بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ جو اسمگلنگ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. نقصانات ہماری انڈسٹری کو بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہماری اکانومی کو بھی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ تو ہماری انڈسٹریز بڑھتی ہیں یا ان کو میں وہ منافع نہیں آتا جس کی وجہ سے لوگ انڈسٹری لگانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہے اسمگلنگ کی لعنت. اب اس کی وجہ سے جب آپ کے ریونیوز کم ہوتے ہیں تو حکومتیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتی ہیں. اب وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں. اب جب اسمگلنگ ہوتی ہے، جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی اسمگلنگ جو کہ ایک علاقے سے ہو رہی تھی، اس پہ ہم نے بڑے مؤثر اقدامات لیے اور تقریباً 120 ارب روپے کا جو ٹیکس کا ہمیں جو نقصان ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ماحولی آلودگی بھی پیدا ہوتی تھی، اس کا کوئی کوالٹی کا معیار بھی نہیں تھا. تو بڑی سختی کی گئی اور مختلف پیٹرول سٹیشنز پہ جو تقریباً 2192 کے قریب پیٹرول سٹیشنز تھے جو کہ یہ اسمگلنگ کا پیٹرول بیچتے تھے، ان پہ سختی کی گئی. بڑی کڑی سزائیں ہیں، جائیداد کی ضبطگی ہے، پیٹرول پمپ کا ضبط ہونا ہے. تو اس میں کافی افیکٹولی جو ہے تو ہمارا جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے، FPR ہے، وہ اس کو بڑے مؤثر طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں. اسی طرح سگریٹس ہو گئے، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں جس سے کہ جو ٹیکس ریونیو ہے وہ اس کی لیکیج ہوتی ہے. تو اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ اس پہ زور دیا کہ اب ہمیں آلٹرنیٹ سورسز آف ریونیو دیکھنے ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہم عوام پہ بوجھ ڈالیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے، ہم نے ان سورسز کو جو کہ ہیں لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا جو ریونیو شارٹ فال رہتا ہے اس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ جو بات ہوئی وہ اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا، وہ تھی جو سندھ حکومت 6 سالہ پرانی گندم کراچی کے عوام کو، سندھ کے عوام کو دے رہی ہے، ریلیز کر رہی ہے. اس سے ہمارے 2 پوائنٹس پروو ہوتے ہیں. ایک جو کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ کہتے آئے ہیں کہ سندھ حکومت نے گندم بر وقت ریلیز نہ کر کے نہ صرف پاکستان میں جو گندم کی سپلائی ہے اس میں تعطل پیدا کیا، بلکہ سندھ کے عوام کو، بالخصوص کراچی کے عوام کو مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور کیا. اس کی وجہ سے جو پرائسز کا جو ایک ڈفرینشیل پیدا ہوا سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، تو اس سے یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ڈاکہ ہے ایک ڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے ڈالا ہے پاکستان کے عوام پہ، جس سے کہ انہوں نے گندم کی ذخیرہ اندوزی کر کے، اس کو میں ذخیرہ اندوزی کہوں گا کہ جب آپ کے پاس ایک چیز ہو، ملک امپورٹ کر رہا ہے، اپنے فورن ایکسچینج خرچ کر رہا ہے، اور ایک صوبہ ہے جو کہ اس نے دبائی ہوئی ہے گندم کو. یہ کہاں کا مطلب ہے کہ کہاں کی سیاست ہے، یہ کہاں کی حب الوطنی ہے.
کہ آپ نے 6 سال سے سٹور کیے ہوئے ہیں گندم اور آپ نہیں دے رہے اور ابھی آپ ریلیز کر رہے ہیں. یہ عوام کو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جانور ہے کہ یہ کھائیں گے. یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے اور اس سے ان کی جو حقیقت ہے وہ آشکار ہو گئی ہے کہ یہ باتیں کچھ کرتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں. مقصد ہے سیاست کرنا, مقصد ہے پیسہ بنانا, مقصد ہے ایک ایسا یا وہ ماحول پیدا کرنا جس سے کہ جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں اور جتنے بھی وہ لوگ جو کہ اس میں غیر ضروری اور ایک بے جا منافع کمانا چاہتے ہیں, یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے. تو اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ جو سندھ کے عوام ہے, کراچی کے عوام ہے, ان کو بالکل اس پہ احتجاج بھی کرنا چاہیے اور اس کی اسمبلی میں بھی اس پہ ظاہر ہے کہ بحث ہونی چاہیے کہ کس طرح سے کراچی کے عوام کو اور باقی پاکستان میں جو ایک گندم کا تعطل اور ایک جو ایک کرائسس پیدا کیا اس کی ڈائریکٹلی ذمہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت ہے. اس کے بعد پھر بات ہوئی شوگر رپورٹ کی. آپ سنتے ہوں گے کہ آپ نے بھی کئی دفعہ سوالات کیے کہ جی شوگر رپورٹ کا کیا ہوا. اب شوگر رپورٹ, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک رپورٹ تھی اور اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو منوان اس کو تسلیم کر دیتے اور جس نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو اس کو تو اوپن ہو جانا چاہیے, بجائے اس کے جو شوگر مافیا تھا انہوں نے مختلف عدالتوں مختلف صوبوں میں سٹیز لیے, وہ بھی حکومت وہ بھی کیس جیت گئی. تو اس میں جو ایکچوئل جو فائدے ہوئے یا جو اس کا عمل درآمد ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایک ایکشن میٹرکس تھی کہ اب ایکشن لیے جائیں گے ان اداروں کے تھرو, جس میں کہ پہلا یہ تھا کہ جو ایف بی آر ہے اس نے جو ٹیکس آڈٹ کیا اس سے 368 ارب روپے کی ٹیکس لائبلٹی امپروو ہوئی. پھر جو جی ایس ٹی ہے شوگر کی مد میں وہ 60 سے 65% بڑھی, جس کو اگر آپ پیسوں میں تک اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کہ کتنا اماؤنٹ بنا وہ کوئی 29 ارب روپے کی تھی, وہ جی ایس ٹی بڑھا. پھر جو فارمرز تھے یعنی کسان تھے جو کہ عرصے سے ان کو پیمنٹس نہیں ملتی تھیں, کم قیمت ملتی تھی, ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا, سب کو پیمنٹس بھی ملی اور اچھی قیمت بھی ملی. تو یہ کسانوں کے لیے ایک بہت ہی ایک اچھا قدم ہوا. اس کے بعد جو ایف آئی اے ہے, ایف آئی اے میں بھی جو اپنا کام کیا, کوئی 22 ارب کے قریب جو منی لانڈرنگ بھی ڈسکور ہوئی, یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کی جو وہ تھی, اور اس طرح اور لوگ بھی. اس میں جو تعطل پیدا ہوا جس سے کہ آپ اکثر پوچھتے تھے کہ جی شوگر رپورٹ کا کیا ہوا, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو عدالتوں میں اسٹے لیے گئے تھے ان کو ویکیٹ کراتے کراتے یہ ٹائم لگا, اور اب انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس میں اب ہم کیمراز بھی لگا رہے ہیں جتنی بھی شوگر ملز ہیں کہ آئندہ ان کی جو سٹاک کی پوزیشننگ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ایکچوئل سٹاک کتنی ہے. ہم نے وہ جو گندم کے ساتھ کیا سندھ حکومت نے, وہی شوگر کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ شوگر بھی اپ کنٹری کراچی کی طرف جو ہے بیکاز قیمتوں کی وجہ سے اس کو مینیپولیٹ کیا گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی سیاست کے لیے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے نقصان کس کو ہوگا, ملک کو ہوگا, عوام کو ہوگا. تو اس کے جو پس پردہ کردار ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ وہ مافیاز جو کہ اس ملک میں ماضی میں ایک خاص حکومتوں کے انڈر سرپرستی میں یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیلتے تھے, تو وہ کہیں جو حکومت آئی ہے وہ کامیاب نہ ہو جائے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ تھوڑی دیر ضرور ہو رہی ہے, لیکن وہ جو دیر بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو یہ مافیاز ہوتے ہیں ان میں بڑا کٹ ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں کیونکہ ان مفادات کے تحفظ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد اور اسی طرح جو سبسڈی تھی اس پہ بھی جو ہے تو نیب انکوائری کر رہی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عنقریب آ جائے گی. پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری بلوچستان تبدیل ہوئے ہیں,
رانا ریاض مطہر صاحب وہ اب نئے چیف سیکرٹری بلوچستان. پھر دوسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو روشن پاکستان کا جو ایک اسٹیٹ بینک نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں کہ ہم بیرونی اپنے ممالک میں پاکستانی جو کہ مقیم ہیں اور وہ اپنے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کے لیے جو اسٹیٹ بینک نے انیشیٹو لیا تھا اس کی بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے, اور ابھی تک تقریباً $500 ملین جو کہ ہمارے ملک کے لیے بڑے اہم ہیں وہ جو ہے تو انہوں نے بھیجے ہیں. پھر کچھ جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک آخری ہفتہ دیا ہے جس میں کہ یہ طے ہوا کہ جتنی بھی ہماری جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کے سی اوز کے, جس میں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ڈسکوز کے بھی چیف ایگزیکٹو آفیسرز, اور اس طرح 60 کے قریب اور ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ہیڈز جو ہیں وہ ایک ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب نے دیے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل فگرز ہیں اور لائیں اور وجوہات بتائی جائیں کہ کن وجوہات پہ یہ لگائے نہیں گئے. اس کے بعد ظاہر ہے جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو اس میں دے بھی دوں گا, لیکن جو اصل چیز ہے وہ بجلی کی کہ آپ نے یہ بھی طے ہوا آج کی کمیٹی میں اپروول دی, جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے اس کی سفارشات پہ وہ جو معاہدہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کے معاہدے تھے وہ بہت ہی ملک کے عوام کے خلاف تھے, مہنگے معاہدے کیے گئے اور وہ ایسے معاہدے جس میں سے کہ ہم نکل نہیں سکتے. تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ سارے انٹرنیشنل سسٹم میں یہ پیغام پہنچا دے کہ جی ہم اپنے کیے ہوئے معاہدے یا پچھلی حکومتوں کے کیے ہوئے معاہدوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس میں ہم یک طرفہ طور پہ اس میں ہم تبدیلی لاتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ اس سے ملک کو بے انتہا نقصان پہنچتا اور آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرتا. تو طریقہ کیا ہوا جو کہ کبھی پہلے کوشش نہیں گئی کہ ہماری حکومت نے یہ طے کیا کہ ان کو انگیج کر کے ان کے ساتھ مل کے اور ایک ایسا فارمولا اختیار کیا جائے جس سے کہ ہماری جو بجلی کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس اگین وہی جو کہ آپ بجلی استعمال کریں نہیں, بیکاز ٹیک اور پے کا جو میکنزم تھا کہ آپ بجلی خریدیں نہ خریدیں آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں. تو اس پہ کافی محنت ہوئی, اس پہ کافی ان کے ساتھ اپنا انگیجمنٹس ہوئیں, ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں, اور اس سے جو ہے تو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی نیگوسیشنز ہیں اور یہ اس کی رپورٹس ہیں جو کہ آپ کو میرا خیال ہے کہ ویب سائٹ پہ بھی مل جائیں گی ایک آدھ روز میں. تو اس میں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جو ہے تو کمپنیز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں, کیونکہ مختلف معاہدے ہوئے ہیں مختلف وقتوں میں اور مختلف وقتوں کی مختلف طریقے سے نیگوسیشن ہوئی ہے. جو 90 کے دہائی میں تھے, پھر 2000 کے اس میں, پھر 2015 2004 مختلف ریجیمز کے تحت یہ معاہدے ہوئے تھے. تو اس میں جو پیمنٹ کا جو ٹوٹل پیمنٹ جو کہ ہم نے ان کو کرنی ہے, اور یاد رہے کہ دیکھیں جی یہ پیسے ہم نے دینے تھے, یہ مطلب ہے ہم ان کو او کرتے تھے, جو کہ آپ وہ ہے نا سرکولر ڈیٹ جو کہ 2 کھرب سے اوپر ہو گیا ہے, یہ وہ پیسے ہیں جو کہ ہم نے دینے ہیں. بات اس میں ہوئی تھی کہ ہم اس کو کم کرنا چاہتے تھے, ہم اس میں رعایت مانگ رہے تھے ان کے ساتھ اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی, نہ فورنزک آڈٹ سے نہ کسی اور جو محمد علی رپورٹ میں جو جس 57 ارب روپے کی چیز کسی چیز پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, وہ اپنی چلیں گی. لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ جی جو ہمارے جو ریٹس ہیں ان کی جو ڈالر کی پیرٹی جو ریٹ تعین کیا جائے گا اس میں ہم نے ایک بریک سی لگائی ہے کہ جس میں یہ نہیں ہو کہ ڈالر کا خدا نہ خواستہ 300 کو ہو جائے تو ہم تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم وہ
पे करें, कैपेसिटी पेमेंट्स करें। आप अंदाजा करें कि पिछले साल जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो 650 अरब की थी और इस साल जो है तो वो 850 अरब की हो गई है, बिकॉज एडिशनल वो पावर आई है और अभी कुछ और भी हैं जो कि आएंगे इस साल, तो अगले साल इससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में अब बिजली ज्यादा है, महंगी है, ज्यादा है डिमांड से। तो ये तीन जो चीजें हैं इसने हमें काफी मखमसे में डाला हुआ था। तो इन इकदामात, इन नेगोशिएशंस की वजह से हमें तकरीबन 836 अरब रुपए का सेविंग होगी अगले 20 साल में। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि इससे जो बिजली के जो रेट्स हैं, जो कि अभी जो हमारा मायदा हुआ है, ये एक दफा जब काबिल अमल हो जाए तो उसके बाद जो है तो कुछ रेट्स भी कम होंगे बिजली के। और इस पे जो है तो मेरा अपनी जाती राय तो यही होगी कि मैं सोच रहा हूं कि हमारे जो एनर्जी के जो कि इसमें इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में, इस नेगोशिएशन में, उनके साथ आपकी एक बैठक कराई जाए जिसमें कि आप जिस तरह के सवालात उनसे पूछना चाहते हैं आप उनसे पूछें और मैं ये फैसिलिटेट करूंगा। कल हो सकता है ये कि हम ये कल ही इसको करें, जिसमें कि वो आपको आपके जितने भी सवालात हैं वो उनके जवाबात देंगे और कि आपको तसल्ली हो जाए, क्योंकि जो 403 अरब रुपए जो हम उनको दे रहे हैं, आपको बड़ा दुख होगा कि इसमें से 122 अरब जो है ना वो सिर्फ सूद है। 72 अरब रुपए वो हैं जो कि PSO या और जितनी भी सप्लायर कंपनीज होती हैं जैसे कि ये ऑयल वगैरह खरीदती हैं वो होती हैं। और फिर जो 1300 का मैं अगर आपको बाकी जो बैलेंस 1300 है उसका मैं आपको ब्रेक डाउन दे दूं तो 700 अरब जो है तो वो IPPs के हैं और 600 अरब रुपए जो है तो वो जो हुकूमत के जो जेनकोज होते हैं उनको वो करते हैं पावर CPPAG। तो बुनियादी तौर पे ये वो थे बिजली के सेक्टर से मुतल्लिका बातें। और फिर जो है उसमें काबीना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तय पाने तक मौजूदा अफगान पाक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट में 3 माह की तौसीह की है। मौजूदा मायदा जो है वो चूंकि 11 फरवरी को एक्सपायर हो रहा था। ये थी बुनियादी तौर पे बातें, और जो बाकी जो तफसीलात हैं कैबिनेट की जो कमेटी है उसमें जो भी हैं वो आपको मैं ये तफसील मैं आपको दे दूंगा। और आखिर में ये भी वज़ीर आज़म साहब ने इंस्ट्रक्शन दी बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से कि जहाँ जहाँ पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है उसको बिल्कुल वो काबिल कबूल नहीं है। उसमें वजारत बिजली को ये ताकीद की गई कि उन्होंने अगर लोड शेडिंग करनी है जितने भी वक्त की करनी है वो पहले से पता होना चाहिए, और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है ना वो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह जी जनाब, आज लेट आए हैं ना तो इनको तो जुर्माना होना चाहिए, सवाल पहले पूछ रहे हैं। सर आप किसी और से करा देंगे? कर ले जी। अच्छा सॉरी, मैं एक बात कर दूं, ये जो एक अहम बात रह गई है जो कि इसमें है लेकिन मैं उसको बताना समझता हूं कि जो 30 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत भी दी थी उसकी भी मंजूरी दे दी गई थी। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो एहतसाब का जो केसेस पेंडिंग है उनमें पेंडेंसी है उसमें भी तेजी आएगी और ये कोर्ट्स मुख्तलिफ शहरों में कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाएंगी। जी सनाउल्लाह। सर सुप्रीम कोर्ट में केस जो सेनेट के ओपन कमेटी पे आपने एक सदारती रेफरेंस है वज़ीर समाअत है और कल तो है कि उसमें डिसीजन भी आ जाएगा, लेकिन एक तो आपने उस सुप्रीम कोर्ट के सदारती ऑर्डिनेंस के बावजूद सदारती रेफरेंस के बावजूद ऑर्डिनेंस जारी किया और आज एक और वीडियो रिलीज कराई गई है उसी जराए से उसी चैनल पे उसी एंकर को, और एक पुरानी वीडियो जिसमें कुछ लोग ये बताया जा रहा है कि सेनेट के इंतखाबात के लिए
पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव डालने की कोशिशें हैं या क्या है ये? और जराए भी लोगों को अब तो साफ नजर आ रहे हैं कहाँ से वो लीक की जा रही है, किसको दी जा रही है। जो 2.5-3 साल से जितने भी स्कैंडल और इस किस्म की चीज़ें जहाँ से रिलीज की गई थी आज भी वही रिलीज किया गया है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ये 20 सालों में 836 अरब रुपए का बेनिफिट होगा, तो किस तरह बेनिफिट होगा जब आपने डॉलराइजेशन 168 पे बुक की है और आपने जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 70% रखा है और आपने कैपेसिटी पेमेंट में भी कोई कट नहीं लगा, तो ये किस तरह ये मैनेज होगा? और 836 अरब 20 सालों में इससे किस तरह पब्लिक को बेनिफिट होगा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जहाँ पे पीडीएस का मामला चला गया 836 अरब 20 साल में एनुअल कितना बन रहा है? देखिए सनाउल्ला, जिस तरह मैंने कहा कि आपके लिए कल एक अरेंज की जाएगी एक मुतल्लिका वजारत के साथ आपकी मीटिंग, जिसमें कि वो इसके पूरी तफसील से जवाब देंगे। क्विकली मैं आपको जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं ये दे दूं कि जहाँ तक कि पाकिस्तानी पावर प्रोड्यूसर्स का ताल्लुक है, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एक तो यह है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कर दिया गया है, और जो दूसरे जो बैरूनी हैं उनको जो है उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो जो डॉलर की जो एक बैंड बनाया गया है 130 रुपए से 168 रुपए है, कुछ इस तरह ही है। 168 160 to 160 नहीं, उसका जो एक जो फ्लोर था वो 130 था। उसमें उनका जो डॉलर का उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 17 से 15% कर दी गई है। फिर इसी तरह मार्कअप में जो कि काइबोर प्लस 4.5% होता था उसको काइबोर प्लस 2% किया गया है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं। देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि जी उन्हें कीमतें आदि कर दी, बिकॉज आप मुआहदे में फंसे हुए हैं, तो उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम यही कर सकते थे कि जो जो चीजों पे जिसपे कि हम उनसे हम वो ले सकते थे, मराहत ले सकते थे कानूनी तौर पे, तो कहते कि जी आपने ये कानून ये आपने मुआहदा तय किया हुआ है तो इसको हम डिस्कस ही नहीं करते, बात खत्म हो गई। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जी हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी ये प्लांट फैक्टर ये है, ये कैपेसिटी पेमेंट्स यूं है, ये फोरेंसिक ऑडिट है, ये हीट वो ऑडिट है, इस किस्म की चीजें वो हमारे पास अभी भी हैं। ये नहीं है कि हमने उनको इसके अवज जो है तो हमने उस चीज को कंप्रोमाइज कर लिया। ये सारी जो हमारी वो थी वो हमारे पास अभी भी हैं। दूसरी बात आपने की जो सेनेट के इलेक्शंस के बारे में, तो देखें जी आप थोड़े लेट आए हैं, इस पे असद उमर साहब ने बड़ी मुफस्सिल किस्म की गुफ्तगू की है, चाहे वो वीडियो हो या वो जो पूरे आपके जो सवालात थे, तो उसको रिपीट करना मेरा ख्याल है वक्त का ज़िया होगा। जी 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 सर, पहले तो ये कि आपने बताया कि 60 पुलिस सेक्टर से हुए हैं जिनके सीईओ की तैनाती होनी है जी। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए पीडीए की गवर्नमेंट को, तो ऐसा क्या था कि आपकी गवर्नमेंट 2.5 साल मीडिएटली लगा सके? नंबर 1। नंबर 2 ये था कि अगरचे अक्सर पूरा जवाब देंगे ऑर्डिनेंस के हवाले से, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी क्या सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर वेट भी कर लिया तो उसमें क्या हरी था? यही आर्टिकल था जो 4 साल बाद उस वक्त भी निकल सकता था। और तीसरा ये आपने सिंध के अवाम को कहा है, कराची के अवाम को, कि वो एहतजाज करें जंतरों के ऊपर, तो इसका मतलब ये तो अब वो पहले से पीडीएफ आपके खिलाफ एहतजाज करा रही है, आप उनके खिलाफ करा लेंगे, तो ये क्या बनेगा इस पूरे का? अब आप किधर जाएंगे जो किसी पार्टी के साथ नहीं है? देखें, ये आखिरी बात जो आपने की है एहतजाज से मुराद मेरा ये है कि जाहिर है कि इसका ये मतलब नहीं है कि एहतजाज करना, देखिए किसी भी जमहूरी माशरे में वो हक होता है। इसीलिए हमने पीडीएम को बीइंग हुकूमत हमने कभी उनको रुकावट नहीं डाली है, खास तौर पे उनके पिछले 1 महीने 2 महीने से जो भी उनके प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली है। और इसी तरह हमने यही कहा है कि उनकी जो आखिरी हसरत है इस्लामाबाद आने की वो पूरी कर लें, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। फिर आपने जो कहा कि सीईओज की तैनाती में 2 साल का क्यों लगा, देखें जी आपका सवाल बहुत दुरुस्त सवाल है। इसमें बुनियादी वजह यही जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी आज कर रहे थे, और फिर इशरत हुसैन साहब जो कि हमारी रिफॉर्म्स कमेटी के हेड भी हैं, उसमें हमने जो अच्छी बात हो जाती है उसका बदकिस्मती से जिक्र होता नहीं है। देखें, हमने पूरी कोशिश की कि लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स दी हैं, हमने हर तरह के हेड हंटर्स को वो किया है। कुछ कानूनी चीजें थी जो कि हमारे आड़े आती थी, कुछ इदारों को हमने
ان کا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے کئی ادارے کچھ 400 سے زیادہ کے تھے، ان کو ہم نے ان کی تعداد کم کر کے کچھ 300 پہ لے آئے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے بھی کچھ اداروں کا پتہ نہیں تھا کہ جی ان کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے یا مرج کرنا ہے. تو اس قسم کی دیکھیں یہ 70 سال کی مسائل ہیں جس کو کہ یہ توقع کرنا کہ ہم 32 مہینوں میں اس کو حل کر لیں گے، میرا خیال ہے کہ حق آپ کا بنتا ہے بالکل، کیونکہ آپ نے ہمیں الیکٹ کیا ہے، لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ آپ کو بتائیں کہ جی اگر یہ ہم کر رہے ہیں، ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے اگین کمنگ کمیٹی میں کیبنٹ میٹنگ میں اس کی پروگرس مانگی ہے، اور کئی اپ ڈیٹ بھی نہیں کر سکیں، وہ بھی اپ ڈیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ساری جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کے بہت جلد انشاءاللہ تعینات ہو جائیں گے. شبیر فراز صاحب یہ بتائیں کہ میری یہ 5ویں قومی اسمبلی ہے اور میں نے 4 فروری 2021 کو جو منظر تھا میں نے اپنی 5ویں اسمبلی کی کوریج میں آج تک وہ منظر نہیں دیکھا تھا. کابینہ نے اس حکومت اپوزیشن کی دو طرفہ میں پھر کہہ رہا ہوں حکومت اپوزیشن کی دو طرفہ جو تقدس کی پامالی ہوئی ہے قومی اسمبلی کی، اس پر کابینہ نے کوئی نوٹس کیا ہے اور کابینہ میں کوئی زیر غور آئی ہے بات؟ دیکھیں جہاں تک کہ کابینہ میں اس بات کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ یہ اور بھی کئی ہماری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں کہ ہم نے اس بات پہ بحث کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قانون سازی ہے اور خاص طور پہ وہ قانون سازی جو کہ ملک کے مفاد میں ہو، عوام کے مفاد میں ہو، سسٹم کے مفاد میں ہو، یعنی جمہوریت کی کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہو. اب جو ہوا آخری سیشن جو ہوا نیشنل اسمبلی کا، اس میں جو آپ نے مناظر دیکھے وہ بنیادی طور پہ کیا تھے کہ یہ اگر تو ایک بل، ایک آئینی ترمیم حکومت نے پیش کی ہے تو اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی، اس میں اپنی تجاویز دینی چاہیے تھی، بجائے اس کے وہ ہلڑ بازی شروع ہو گئی اور ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا جس میں کہ نہ تو اس پہ انہوں نے، بیکاز وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں جی یہ جو پیسے کی سیاست ہے نا، اس کے آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنی اسمبلیز دیکھی ہیں. دیکھیں یہ دو ان کی سوچوں کی جنگ ہے. ایک وہ ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ وہی پیسے کا استعمال ہو، وہی پیسے پہ سیاست ہو، پھر آپ کرپشن کریں، پھر اور پیسے بنائیں، اپنے خاندان کو بیچ میں لائیں، الیکشن لڑیں ایسے کہ جس میں غریب آدمی یا مڈل کلاس کا بندہ الیکشن نہ لڑ سکے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو مخالفت کر رہے ہیں جس وقت جو سینٹ الیکشنز کے لیے جو ہم قانون سازی یا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہو اور شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو. تو یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا یہ سسٹم، بیکاز یہ بالکل مخالف سمت ہے جس کو کہ آپ کہتے ہیں نا کہ تبدیلی کدھر ہے اور کیا ہے. وہ یہی ہے کہ دیکھیں جی آپ کو اپنے بنیادی جو ایک جمہوریت کا ڈھانچہ ہے کیوں نہیں وہ اس قدر دیر پا رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھے لوگ آتے نہیں ہیں. کون جس نے کہ اپنے زور بازو سے پیسے بنائے ہوئے ہوں، کون وہ جا کے جو ہے تو کروڑوں روپے کے رشوت دے گا اور اپنے آپ کو الیکٹ کرائے گا؟ کون ہے جو کہ نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی کے الیکشن لڑے گا کہ 10-10 کروڑ روپے لگا دیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو مخالف امیدوار ہے وہ کون ہے. تو یہ پیسے کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے. یہ شروعات ہے، اس میں پوری قوم کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، بیکاز ہماری نیت بالکل، چاہے بھلا اپوزیشن کبھی کہے گی جی دوستوں کے لیے کر رہے ہیں، کبھی کہے گی کہ جی کسی خاص اپنے لوگوں سے ڈر ہے، یہ ساری واہیات باتیں ہیں. اصل چیز دیکھیں کہ ہو رہا کیا ہے. اگر یہ ہو گیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ملک کو، جمہوریت کو اور سسٹم کو؟ صاف ستھرے لوگ آئیں گے، میرٹ پہ آئیں گے، پارٹی کے وفادار ہوں گے کیونکہ پارٹی نے ان کو ٹکٹ دی ہے، پارٹی کے لیے وہ پارٹی ان کا احتساب بھی کر سکے گی. تو اس میں سارے پلسز ہیں، بجائے اس کے کہ جی وہ پھر میں کہتا ہوں نا جس طرح سورہ بقرہ میں کہ جی وہ یہودی تھے، وہ چونکہ اس چیز کو یوں کر رہے تھے کہ جی نیلی ہو گائے، یہ آنکھیں سفید ہوں، رنگ یہ ہو، پیلا ہو. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. اصل سپورٹ جو ہمیں آپ سے چاہتے ہیں، عوام سے چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، کس وقت کہہ رہا ہے. جی آخری سوال
सर ये तो हुकूमत भी मानती है इस वक्त महंगाई का जो मसला है, हम जिस नहज पर पहुंच चुकी है महंगाई, और दूसरी कैबिनेट मीटिंग में महंगाई पर बात होती है, फिर वज़ीर आज़म हर हफ्ते इजलास भी इस हवाले से करते हैं। आज भी इस वक्त हो रही होगी प्राइस कंट्रोल की, लेकिन इसके बावजूद 2.5 साल में महंगाई ऊपर गई है, नीचे आपकी तो हमने देखी नहीं, जिस तेजी से ऊपर गई है उसके वो नीचे आने की शरह उस तरह से नहीं है। आज फिर आपने ये रोल दे दिया है एसी और डीसी को कि वो प्राइस के जो नामे उनको चेक करेंगे, तो इसमें कोई जजा और सजा का भी सिलसिला रखा गया कि जो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेंगे देखिए, फिर दूसरा ही कि आगे रमजान भी आ रहा है और आपको पता है कि रमजान में बिल्कुल का क्या हाल होता है। एक और सर एक सवाल ये है कि सरकारी मुलाजमीन की भी ये थी कि जी वो आज सुना था कि कैबिनेट में डिस्कस होगा, उनके साथ बहुत से मामला पर जो है वो बातचीत तय पाती है, तो उसका जरा बताइएगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का क्या होगा। देखें जी 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 देखें, ये मैं आखिरी बात को पहले, क्योंकि ये मुझसे इसका जिक्र करना रह गया था, जो सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन हैं और जो एहतजाज और जो भी हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पिछली काबीना में भी कहा था और इस दफ़ा उनको रिपोर्ट भी दी गई जिसमें परवेज़ खटक साहब हैं, अली मोहम्मद साहब हैं और हफीज़ शेख साहब हैं, और इस मसले को हम जो वफाकी वो हैं महकमे हैं उसको तो हम हैंडल करेंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग सूबाई हुकूमतों से भी सूबों से भी आ गए हैं, तो जाहिर है कि हम उनके जो जहाँ पे हमारी हुकूमत है 2 सूबों में और बलूचिस्तान से भी लोग आए हुए हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्टिव हुकूमतों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने इश्यूज को उधर ही हल करें। हमारा मैंडेट फेडरल एम्प्लॉइज हैं और उनके लिए जो है तो ये 3 कमेटी जो कि उनके साथ इन मुजाहिरीन के साथ मुसलसल एंगेज भी हैं, तो ये इंशाल्लाह अनकरीब कोई एक काबिल अमल और दोनों के लिए एक्सेप्टेबल किसी सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। और आपका और क्या सवाल था? हाँ, महंगाई का देखिए जी, पहले ये था कि दोनों तारीखी तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करती है, इसको देखती है प्राइस कंट्रोल को, फिर प्राइस उसको ज़्यादा वो करने के लिए कमेटी बना दी गई प्राइस कंट्रोल कमेटीज, तो वो कुछ उस पर वो फर्क नहीं पड़ा। अब जो है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इदारे पे आ गई है, वही जवाबदेह होंगे कि जी ये क्यों इस तरह हुआ। और दूसरी बात ये जी कि देखें हमारी जो इंपोर्ट्स हैं इसकी खाने की चीज़ों की, चाहे वो पाम ऑयल हो जिससे घी बनता है, दालें हों, पेट्रोल हो, पेट्रोल की वजह से महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, बिजली की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है वगैरह, वो एक पूरा एक चेन है जो बढ़ जाती है। कोई सियासी हुकूमत नहीं चाहती है जी कि वो इस पर कोई भी ढीला ढाला काम करे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद यही है कि कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी। ये एक आर्जी फिनोमेना है और प्राइम मिनिस्टर को इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, और वो इस पे पूरी तरह से जो मुतल्लिका लोग हैं उनके साथ हफ्तावार नहीं डेली बेसिस पे वो इस पे नज़र रखे हुए हैं। MCI वो एडिशनल चार्ज दिया चीफ मेट्रो ये तो जी मुझे नहीं पता, ये इसमें आपको तफसीलात मिल जाएंगी।